حضرت اسما فرماتی ہیں اب میں اس گھر سے گئی تھی جس گھر میں 3 غلام ہر وقت موجود ہوتے تھے، اور زبیر بن عوام کے گھر میں آئی تو سارا کام کاج کیا۔ حضور اگر اجازت دیں تو زبیر بن عوام کو ایک غلام نہ عطا کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا پروقار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے بابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے صدیق اکبر کو روٹی کوئی مال کپڑا چاہیے؟ تو میرے صدیق اکبر نے جواب دیا، یا رسول اللہ نہ روٹی چاہیے نہ کپڑا چاہیے، بس اکھ میری ہوئے تو مکھ تواڈا ہوئے۔ اور یہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ مجھے میرا مال میری اولاد دین پر قربان ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو بابا صدیق اکبر تھے یہ قبیلے کے سردار تھے، اور فرماتے ہیں دولت میں نے ہمیشہ دیکھی، تجارت کا یہ کاروبار کرتے تھے، فرماتے ہیں ہمیشہ میں نے دولت اپنے گھر میں دیکھی۔ اور یہ حضرت اسما اور حضرت عائشہ دونوں بہنیں ہیں۔ حضرت اسما حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی، اور حضرت اسما نے 100 سال زندگی پائی، اور موٹا کپڑا پہننے والی، اللہ کی راہ میں صدقہ زیادہ دینے والی، خرچ زیادہ کرنے والی۔ اور حضرت اسما حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی، لیکن عائشہ کی والدہ اور ہیں اور حضرت اسما کی والدہ اور ہیں۔ حضرت اسما کی والدہ نے کلمہ نہ پڑھا، طبیعت میں شدت رکھنے والی، مشرکانہ جو معاملات میں دخل انداز کرنے والی تھی، تو صدیق اکبر نے ان کو طلاق دے دی۔ اب ماں نہ ہونے کے سبب سے صدیق اکبر حضرت اسما سے بڑا پیار کرتے تھے، ان سے پیار فرماتے تھے۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسما کے پاس آئے، کہنے لگے اسما آپ کے لیے رشتہ آیا ہے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں بابا کس کا؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کی پھوپھی حضرت زبیر بن عوام کا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت زبیر بن عوام وہ ہیں جن کو میرے نبی نے جنت کی خوشخبری دی تھی نا، ان میں حضرت زبیر بن عوام بھی شامل تھے، اور میرے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ صحابہ ہیں جو میرے حواری ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں بھی زبیر بن عوام شامل ہے۔ لیکن گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی، اور جب صدیق اکبر نے کہا بیٹا اسما تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، تو جب پوچھا نا حضرت اسما نے ابا حضور کس کا آیا ہے، تو صدیق اکبر نے کہا حضور کی پھوپھی حضرت زبیر بن عوام کا آیا ہے۔ تو فرماتے میں ایک لمحہ کے لیے سوچ میں پڑ گئی، میں نے سوچا ان کے گھر میں تو غربت بہت زیادہ ہے، ان کے گھر میں تو مجبوری اور فاقہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگلے ہی لمحے میں صدیق اکبر بول پڑے، کہتے اسما تو جانتی ہے رشتہ بھیجا کس نے ہے؟ اسما فرماتی ہیں ابا حضور کس نے بھیجا ہے؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے۔ اسما فرماتی ہیں اگر میرے اتنے مقدر، میرے اتنا نصیب کہ محبوب نے میرے لیے رشتہ بھیجا ہے، تو پھر بابا حضور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں اب میں اس گھر سے گئی تھی جس گھر میں 3 غلام ہر وقت موجود ہوتے تھے، لیکن میں جب حضرت زبیر بن عوام کے گھر میں گئی، حضرت زبیر بن عوام کے میں گھر میں گئی تو فرماتی ہے پھر میں نے آٹا بھی گوندا، میں نے روٹیاں بھی پکائی، میں نے کپڑے بھی دھوئے، میں نے چکی بھی چلائی، میں نے چکی سے آٹا بھی پیسا۔ پھر فرماتی ہے زبیر بن عوام نے ایک گھوڑا بھی رکھا ہوا تھا، فرماتی جب وہ چلے جاتے تو میں ان کے گھوڑے کو بھی سنبھالتی، میں چارہ بھی کاٹتی، گھوڑے کو چارہ بھی ڈالتی۔ اب اس وجہ سے نا میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، کیونکہ بابا کے گھر میں تو نوکر، اور زبیر بن عوام کے گھر میں آئی تو سارا کام کاج کیا، سارا گھر کا کام کیا، تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ تو صدیق اکبر آئے تو دیکھا نا حضرت اسما کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہیں، تو صدیق اکبر بڑے پریشان ہوئے، پریشانی کی حالت میں نبی کی بارگاہ میں گئے، حضور اگر اجازت دیں تو زبیر بن عوام کو ایک غلام نہ عطا کر دوں۔ اب صدیق اکبر نے ڈائریکٹ زبیر بن عوام سے بات نہیں کی کہ تم میری بیٹی سے اتنا کام کرواتے ہو، بلکہ نہیں، حضور کے ذریعے زبیر بن عوام کو ایک غلام عطا کر دیا، غلام دے دیا۔ اور جب زبیر بن عوام کو غلام ملا تو اسما فرماتی ہیں اب وہ غلام کیا کرتا، باہر کا سودا سلف لے آتا، گھر کا کام کاج تھوڑا بہت کر دیتا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، گھوڑے کی دیکھ بھال کر لیتا۔ تو اسما فرماتی ہے میں نے تھوڑی سی اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگی، مجھے لگا جیسے میرا کام ہلکا ہو گیا۔ تو اسما فرماتی ہیں میری طبیعت بھی خوشحال ہونی شروع ہو گئی۔
تو ایک دن پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا، تو اسما فرماتے ہیں بابا حضور سب ٹھیک ہے، لیکن زبیر کی طبیعت میں نا طبیعت بڑی سخت ہے، مزاج بڑا سخت ہے، غصے والے ہیں۔ تو اب صدیق اکبر کا جواب سنو۔ صدیق اکبر کے جواب پہ میں قربان جاؤں، صدیق اکبر نے فرمایا اسما صبر کر بیٹی، صبر کر، تیرا شوہر نیک ہے۔ اسما صبر کر، تیرا شوہر نیک ہے، اگر تو اس کی رضا میں اس دنیا سے جاتی ہے تو رب تجھے بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے گا، لیکن شوہر بھی تو نیک ہونا۔ زبیر بن عوام اگر غصے والے ہیں، مزاج سخت والے ہیں، تو ان کی عبادت بھی تو دیکھو۔ اور ایک طرف اگر کسی کا شوہر سخت مزاج ہو، اس میں نیکی بھی نہ ہو، پرہیزگاری بھی نہ ہو، تو اس کے بارے میں پھر کیا ہم کہیں گے؟ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں نا عورتوں کو بڑی پیاری نصیحت کی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں اگر کسی کا شوہر سخت ہو، بد اخلاق ہو، اس میں بد مزاجی ہو، اور پھر صبر کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی کا شوہر اس کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لیکن وہ عورت صبر کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسیہ جو فرعون کی مومنہ بیوی ہے، حضرت مریم بنت عمران جو عیسیٰ کی والدہ ہیں، ان کی طرح اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اگر شوہر زبیر بن عوام جیسا نیک ہو اور صابرہ بیوی اسما کی طرح ہو، تو رب تعالیٰ بیٹا بھی حضرت عبداللہ بن زبیر جیسا عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ عبداللہ بن زبیر وہ ہیں جب تمام لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، تو اس وقت سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ حضرت اسما کا بیٹا عبداللہ بن زبیر تھے۔ اور یہ عبداللہ بن زبیر وہ ہیں جن کے سینے میں سب سے پہلے جو غذا گئی تھی وہ مصطفیٰ کا لواب دہن گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے امام حسین کا جو جھنڈا تھا، ان کے بعد جس کے ہاتھ میں آیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اسما کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں آیا تھا۔ تو میں قربان جاؤں، جب باپ نیک ہو، والدہ صابر ہو، تو رب تعالیٰ اولاد بھی بہت بہترین عطا فرماتا ہے۔